نہ صرف ہر ایک پاکستانی بلکہ دلچسپ بات یہ ہے کہ ملک کے وزیر اعظم عمران خان کو بھی اس میں شک نہیں ہے کہ اس وقت ملک میں مہنگائی اور بڑھتے ہوئے اخراجات نے پاکستانیوں کا جینا محال کر دیا ہے۔ غریب اور متوسط عوامی حلقوں میں بس اس وقت مہنگائی اور صرف مہنگائی کی چیخ پکار ہے، اور یقیناً یہ عمران خان کی مقبولیت کے لیے، ان کی حکومت کی مقبولیت کے لیے بہت کاری ضرب مسلسل لگا رہی ہے۔ رائے عامہ پر تحقیق کرنے والے جو ادارے ہوتے ہیں، بڑے معتبر ادارے، گیلپ پاکستان، پلس کنسلٹنٹ کے مصدقہ سروے آئے ہیں حالیہ مہینوں میں، اور جو اس بات کی گواہی دے رہے ہیں کہ مہنگائی نے آمدنی اور اخراجات کا توازن بالکل درہم بھرم کر دیا ہے۔ گیلپ پاکستان کے مطابق 63% یعنی تقریباً 2/3 پاکستانیوں کا کہنا ہے کہ ملک کا سب سے بڑا مسئلہ مہنگائی ہے۔ چاروں صوبوں کے شہری اور دیہی آبادی کے کیے گئے سروے کے مطابق 24% لوگوں نے بے روزگاری کو چیلنج قرار دیا ہے، جبکہ صرف 6% لوگوں نے کرپشن کو ملک کا گھمبیر معاملہ بتایا۔ اب پلس کنسلٹنٹ کا سروے آیا ہے جس کے مطابق 72% غریب اور متوسط پاکستانی ماہانہ اخراجات پورے نہ ہونے پر پریشان ہیں۔ سروے میں بتایا گیا ہے کہ 45% لوگ پارٹ ٹائم جاب یا اضافی نوکریاں کرنے پہ مجبور ہیں، 28% لوگ ماہانہ ادھار لینے میں مجبور ہوتے ہیں، جبکہ 26% لوگوں کا کہنا ہے کہ مہنگائی کی وجہ سے انہوں نے اپنے ضروری اخراجات کو بھی کم کیا ہے۔ مہنگائی اور اخراجات میں اضافے پر آج ہم نے عوام کی رائے جاننا چاہیے۔ ہم نے اپنا بھی سروے کیا، آئیے آپ کے ساتھ براہ راست شیئر کرتے ہیں۔ اس وقت ہر بندے کا کیا حشر ہو رہا ہے، حشر ہی نہیں حشر نشر ہو گیا ہے۔ مر جائے بندہ یا زندہ رہے یہ نہیں سمجھ آ رہی ہے۔ بچے پال لیں، راشن پورا کر لیں، کپڑے لے لیں، کچھ سمجھ نہیں آتا، کیوں ایک چیز پوری نہیں ہوتی۔ بچوں کی پڑھائی کا کریں کہ ہم کھانے کا پورا کریں۔ 500 روپے جو کمانے والا وہ آٹا کس طرح خریدے گا؟ 1 کلو آٹا خرید رہے، ایک صابن کا بٹا لے رہے، ایک ٹوتھ پیسٹ لے رہے، بس اللہ چلا رہی ہے۔ 20,000 روپے تنخواہ ہے، 20,000 روپے میں کچھ نہیں ہوتا ہے۔ آٹا 850 روپے کا لایا ہوں بھی، کریلے 300 روپے کلو، تورئی 300 روپے کلو، کون سی چیز سستی ہے؟ کیا کرتے ہیں، ادھر ادھر سے ادھار لے کے کرتے ہیں، ایسے ہی کرتے ہیں۔ غریب آدمی تو کھا ہی نہیں سکتا، ایک ٹائم کھا لے تو بہت ہے۔ کوئی آدمی 2 ٹائم کا کھانا کھا رہا ہے، کوئی 1 ٹائم کا کھانا کھا رہا ہے، کہاں سے اپنے بچوں کا پیٹ پالے گا؟ وہ لوگ ہے نا خودکشیاں کر رہے ہیں۔ چینی مہنگی، پتی مہنگی، مرغی مہنگی، کیا کیا لے بندہ۔ پیپلز پارٹی کا دور تھا تو اچھا تھا، اور نواز شریف کا دور تھا تو بہت بیٹر تھا۔ جو سب سے بڑا مسئلہ ہماری مہنگائی کا ہی ہے، غریب طبقہ تو بالکل مر گیا۔ مہنگائی اتنی زیادہ ہے کہ تیل اتنا زیادہ مہنگا ہو گیا، جو پہلے 200-250 کا تھا 400-450 کا ہو گیا ہے۔ چینی ہماری پاکستان کی ہی ہے لیکن اب ہمیں اتنی مہنگی دی جاتی ہے 120 روپے میں۔ 30,000 روپے بیسک سیلری ہوتی ہے، لے دے کے کچھ کرنا پڑتا ہے۔ انسان اتنا پریشان ہے، کھا لے یا کرایہ دے لے یا بجلی کے بل بھر دے، ہر چیز میں ہی مہنگائی ہے۔ جس حساب سے مہنگائی ہو رہی ہے اس حساب سے آپ کی سیلریز ہی نہیں بڑھ رہی، تو پھر یوٹیلیٹیز اور وہ کہاں سے لوگ دیں گے؟ چوریاں اور جھوٹ اور یہ سب پھیل رہا ہے نا، اور بڑھ رہا ہے، بہتر تو نہیں ہو رہے ملک کے حالات۔ چینی کے ریٹ کہاں پہنچے میں، آٹے کے ریٹ کہاں پہنچے میں، غریب بندہ مر رہا ہے۔ بلا شبہ آٹا، چینی، دالیں، گھی، کوکنگ آئل اور سبزیوں تک کی قیمتیں آسمان سے باتیں کر رہی ہیں۔ مٹن، بیف، پھل، فروٹ تو جیسے گھرانوں میں اب لگژری آئٹم شمار ہونے لگے، کیونکہ وہ دام ہیں جو کہ شاید اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھنے میں آئے۔ حالیہ چند ماہ میں ہر لوئر مڈل کلاس پاکستانی کے خاندان کے کچن کا ماہانہ خرچ اوسطاً 35% بڑھ چکا ہے۔ پہلے جس گھر میں 20,000 روپے کا ماہانہ راشن آتا تھا وہ اب 30 سے 35,000 روپے میں آ رہا ہے، اور یہ صرف کچن کا خرچہ ہے۔ بجلی، گیس، ٹرانسپورٹ، علاج معالجہ، بچوں کی تعلیم کا خرچ علیحدہ ہے۔ بظاہر وزیر اعظم عمران خان بھی مہنگائی اور عوام کی مشکلات سے آگاہ ہے۔ آج بھی نوشکی میں فوجی جوانوں سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم عمران خان نے ایف سی اور رینجرز کی تنخواہوں میں 15% اضافے کا اعلان کیا، اور کہا کہ انہیں پورا احساس ہے کہ تنخواہ دار طبقہ سب سے زیادہ مشکل ہے، مگر بقول ان کے مہنگائی نے پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں رکھا ہے۔ یہ بات کسی حد تک درست بھی ہے۔ مہنگائی کا دور ہے، مجھے پورا علم ہے۔ بدقسمتی سے ساری دنیا کے اندر ایک سیلاب آیا ہوا ہے مہنگائی کا۔ ہمارے ملک تو خیر اتنی ہمارے پاس وسائل نہیں، لیکن امریکہ جیسا ملک، برطانیہ جیسا ملک جو نوٹ پرنٹ کر سکتے ہیں، وہاں 40 سال کے بعد سب سے زیادہ مہنگائی کی لہر آئی ہوئی ہے۔ برطانیہ میں جو بھی اپنا پاؤنڈ یعنی اپنی کرنسی پرنٹ کر سکتا ہے، وہاں 30 سال کے بعد سب سے بڑا آیا ہوا ہے۔ تو مجھے پورا احساس ہے کہ ہمارے جو تنخواہ دار طبقہ ہے وہ تکلیف میں ہے، اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ پوری میری کوشش ہے کہ ہم ملک کے معاشی حالات ادھر تک لے جائیں کہ ہم لوگوں کی آمدنی میں اضافہ کر سکیں۔ انشاءاللہ جیسے جیسے ہماری آمدنی بڑھتی جائے گی، آپ کی اور بھی ہم اپنے تنخواہ دار طبقے کی اور بھی تنخواہیں بڑھاتے جائیں گے۔ اصل بات یہ ہے کہ گو کہ اس وقت یقینی طور پہ عالمی سطح پر ایک انفلیشن، مہنگائی کی ایک وبا ہے جو پورے دنیا میں پھیلی ہوئی ہے، لیکن اب سے 2 سال پہلے، اب سے 3 سال پہلے یہ صورتحال ایسی نہیں تھی جیسی آج ہے، مگر پاکستان میں مہنگائی کا وہی عالم تھا۔ اسی لیے وزیر اعظم عمران خان 2018 سے اب 2022 تک مسلسل 4 سال سے اس عزم کا بار بار اظہار کر رہے ہیں کہ مہنگائی کا مسئلہ وہ حل کر کے دم لیں گے، اور جلد اچھے دن آنے والے ہیں۔
मुल्क में ये जो महंगाई आने वाली है, हमने स्वाय लोगों के ऊपर चीजें महंगी करके और कर्जे कैसे वापस करेंगे? ये एक मुश्किल वक्त से पाकिस्तान गुजरेगा। लोगों के लिए जो इस वक्त मुझे पता है दो बहुत बड़े मसले हैं, एक बेरोजगारी है, दूसरा मसला है महंगाई। जब आपका रुपया 35 रुपए गिरेगा तो सारी चीजें महंगी हो जाती है। उससे एक मुश्किल वक्त मुझे पता है कि मेरी कौम गुजरी है, आगे आपको इंशाल्लाह अच्छा वक्त नजर आएगा। सबसे बड़ा आजकल जो हमें एहसास है वो महंगाई पाकिस्तान में, जो इम्पोर्ट इन्फ्लेशन है इसके ऊपर अब ये सेटल हो गया। इंशाल्लाह आप देखेंगे कि अब महंगाई नीचे आएगी। इस वक्त हमारे लोग मुश्किल में हैं, ये मुझे एहसास है कि महंगाई है, थोड़ी देर मुश्किल वक्त से हमें गुजरना पड़ेगा। दरअसल पाकिस्तान में दोहरी तलवार है, दो धारी तलवार है, क्योंकि महंगाई एक आलमी मसला, वो तो पाकिस्तान बहरहाल कुछ नहीं कर सकता, मगर इजाफी वसाइल पाकिस्तान के मईशत के भी हैं। इसी वजह से तमाम हालिया रिकॉर्ड महंगाई के टूट गए हैं। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे और एशियाई खुर्दनोश पर 17% GST के बाद हर चीज़ महंगी हुई है। इदारा शुमारियात के मुताबिक कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स CPI के मुताबिक पिछले महीने जनवरी में महंगाई की शरह तकरीबन 13% तक पहुँच गई। और परसों गवर्नर स्टेट बैंक नज़म आखिर ने भी रोशन डिजिटल अकाउंट से मुतालिक एक तकरीर में कहा कि महंगाई और करंट अकाउंट खसारा कंट्रोल करना दो बड़े चैलेंजेस हैं। अवाम को इससे ताल्लुक़ नहीं है, अवाम ये जानते हैं कि उनका जीना दो भर हो गया है और इस अवाम की नफ्स पे यानी कि पल्स पे हाथ रखा है। बहुत उम्दा कंसल्टेंट एजेंसी है पल्स, और ये वही एजेंसी है जिसने 2018 में ये पेशगोई की थी कि 2018 का इलेक्शन PTI जीतेगी, इमरान खान की मकबूलियत सबसे ज़्यादा है, उसमें ये तेज़ी से कमी। उस वक्त भी पल्स पे पल्स का हाथ हमें बताएंगे चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर पल्स जनाब काशिफ हफीज़। बहुत बहुत शुक्रिया काशिफ हफीज़ साहब। आप बाकायदा इसको अभी आप मुझे दिखा भी रहे थे कि इसको ट्रैक कर रहे हैं 2018 से कितनी तेज़ी से ये मामला जो है ख़राब होता चला जा रहा है, और अब ये शायद काफ़ी प्रिकेरियस सिचुएशन है। जी, हम असल में हमने 2018 से एक इनिशिएटिव लिया था और गवर्नमेंट की 100 डेज़ परफॉर्मेंस, क्योंकि उसमें भी एक 100 डेज़ परफॉर्मेंस में ये था कि हम ये कर देंगे, फना कर देंगे, तो हमने एक 2018 से एक कंज्यूमर पल्स या एक पब्लिक पल्स हमने लेना शुरू किया। उसका तरीका ये था कि हम एक टेलीफोनिक सर्वे करते हैं कुछ 2000 से ज़्यादा लोगों का, और इसके अंदर कुछ 60 से 70 शहर होते हैं। इसमें रूरल एरिया होता है, अर्बन रूरल और मेल फीमेल का जेंडर होता है, और उससे हम उस तरह से कंटिन्यूटी के साथ करते रहे। सिर्फ कोविड के ज़माने में हमारी एक क्वार्टरली एक सर्वे है जो कि एक वेव हमारी ड्रॉप हुई थी, लेकिन अदरवाइज़ हम उसे मुस्तकिल कर रहे हैं। और जो भी सूरत हाल होती है मुल्क की कंडीशन, उसके अंदर वो एक ट्रैकिंग रिसर्च है, एक बिल्कुल ECG की तरह चीज़ आपके सामने आ जाती है। मिसाल के तौर पर हमने जब ये स्टार्ट किया 2018 के अंदर, तो अमूमन जो इमरान खान वज़ीर आज़म के जो बयानिए थे चीज़ों के साथ थी, उनकी हिमायत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थी। तकरीबन किसी भी हमने माजी में नहीं देखा, लेकिन ये कि पहले 2-3 क्वार्टर्स उनके साथ बहुत पॉपुलैरिटी गुजरे। 2018 अच्छा चल गया। जी, उसके बाद वो एक डिक्लाइन आया। फिर इमरान खान साहब ने तकरीर की यूनाइटेड नेशन के अंदर, फिर उनकी दोबारा एप्रिसिएशन ऊपर गई, फिर उसके बाद ये फिर डिक्लाइन पे आए। तकरीबन हमने नोट किया मार्च के अंदर एक और नैरेटिव गवर्नमेंट की तरफ से आने लगा कि हम मुश्किल वक्त से निकल गए हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग ये नैरेटिव आ रहा था, तो उसका इम्पैक्ट जो है वो आम पब्लिक ने लिया और लोगों ने कहा कि हम बेहतर हालात में आ गए हैं। लेकिन डिजास्टर हैपेंड इन अक्टूबर, जब अक्टूबर और दिसंबर के अंदर जब चीज़ें, अक्टूबर कौन सा? ये अक्टूबर 2021, इसके अंदर एक महंगाई की एक वेव आई, उसके बाद आई, तो तमाम चीज़ें जो है वो एक हाथ से लगता है कि स्लिप होते चली गई लोगों की, और लोग प्रॉब्लम के अंदर आते चले गए, गवर्नमेंट के ऊपर अच्छा, ये बताइए कि ये कितनी पाकिस्तान की नब्स है? ये 22 करोड़ आवाम की नब्स है। यकीनन 2000 अफराद का सैम्पल साइज जो है इस 22 करोड़ के मुल्क में काफ़ी छोटा है, लेकिन दुनिया में बहरहाल इसी तरह से होता है। जो दुनिया में जो सर्वे के स्टैंडर्ड्स हैं उसके लिहाज से ये कितना एक्यूरेट है या कितना करीबस एक्यूरेट है? मैं इसमें कहूँगा कि पाकिस्तान की जो रिसर्च इंडस्ट्री है, जो मार्केटिंग और सोशल रिसर्च इंडस्ट्री है, वो एक रूल, एक ISO-मार्क कोड ऑफ कंडक्ट है, यूरोपियन सोसाइटी ऑफ मार्केटिंग एडवर्टाइजमेंट रिसर्च। हम सब उसको फॉलो करते हैं, उसके स्टैंडर्ड्स के मुताबिक करते हैं। हम पल्स कंसल्टेंट के प्लेटफॉर्म से पाकिस्तान को 4 सूबों में नहीं बल्कि हम 16 कल्चरल बेल्ट्स में तकसीम करते हैं, और उन कल्चरल बेल्ट्स की वजह से सिंध को हमको 3 हिस्सों में तकसीम करते हैं, पंजाब को 3 हिस्सों में तकसीम करते हैं, KP को हम 5 हिस्सों में करते हैं, बलूचिस्तान को 3 हिस्सों में, GB आज़ाद जम्मू कश्मीर। इससे फ़ायदा ये होता है कि हर एक की अर्बन रूरल पॉपुलेशन है, और आप उसी पॉपुलेशन से आप सैंपल को लेते हैं और कोशिश करते हैं कि पाकिस्तान के हर कोने खुदे से आप उसे कवर करें। इसके अंदर छोटे कस्बों को भी कवर करें और बड़े कस्बों को भी कवर करें। अगर हम सिर्फ एक इंटरेस्टिंग है, पाकिस्तान के इस वक्त जो 7 बड़े शहर हैं वो पाकिस्तान के टोटल अर्बन का 49% है। अगर आप सारा सैंपल यहाँ से ले लेंगे तो छोटे शहरों से आप ख़त्म हो जाता है, तो ये ज़रूरी है कि आप तमाम। अच्छा, ये जो इस वक्त डिसकंटेंट है, इसको तो कोई डिस्प्यूट नहीं करेगा ना कि लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। आपने क्योंकि 2018 में भी देखा था, तो वो जो सैंपल था या वो जो जेंडर क्लास थी या वो जो आपका जो सेगमेंट्स थे, हर जगह अक्रॉस द बोर्ड
خرابی آ رہی ہے، اور وہ جو سونڈ عمران خان کا لائلسٹ تھا یا حامی تھا پاکستانی، وہ کتنا پریشان ہے؟ دیکھیں اس میں ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم پاکستان کو ایک 5 سوشل اکنامک کلاسز میں ہم ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں پاکستان کی ریسرچ انڈسٹری ایز اے بائبل کے طور پہ. تو اس وقت اگر میں عمران خان صاحب پرائم منسٹر عمران خان صاحب کے ساتھ جو سب سے زیادہ سیٹسفیکشن نظر آتی ہے وہ اپر سوشل اکنامک کلاس میں نظر آتی ہے. باقی جتنے آپ لوور ہوتے چلے جاتے ہیں اتنی جو ہے وہ پرابلم جو ہے وہ بڑھتی چلی جاتی ہے. تو ایکسپینسز کا مسئلہ ہے، چیزوں کا مسئلہ ہے، تو یہی ہمیں اپنے سروے میں ریفلیکٹ ہو رہا ہے. لیکن آپ پھر کیونکہ آپ کا سروے ایکسپیٹریٹس کو ٹچ نہیں کرتا، وہ ایریا میرے خیال میں ان کا سیکیور ہے. اب اس میں کیا کہہ سکتے ہیں، ہمارے جتنے رشتے دار ہیں، ہماری جتنی بہنیں ہیں، کبھی ہمیں سروے آتا ہے انہوں نے بڑی ناراض ہوتی ہیں. اچھا یہ فرمائیے گا کہ اس میں کتنا چانس ہے کہ اگر یہ جو انفلیشن کی وبا ہے یہ کچھ بہتری آنی شروع ہو اور گریجولی بہتر ہو، یا یہ کہ عمران خان کی نظر ڈوب چکی ہے جو پلس آپ دیکھ رہے ہیں اس میں؟ لیکن ہم اس طرح سے نہیں کہہ سکتے. ہماری تو مطلب یہ کہ مطلب جیسے آپ یہ کہیں گے امپارشل قسم کے لوگ ہیں، اور ہمارا ظاہری بات ہے کوئی اچھائی یا برائی میں نہیں ہوتی چیز. ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ گورنمنٹ کی کوئی نظر ڈوبی ہے، کوئی چیزیں ڈوبی ہیں. یہ دے آر ان دا ہاٹ واٹر کنڈیشنز، اور وہ اگر کوئی اپنے پالیسیز کو بہتر کریں گے، اٹس آل ڈیپینڈس آن دا پالیسیز، تو یہ اس سے نکل سکتے ہیں. لیکن رائٹ ناؤ دے آر ان دا ہاٹ واٹر کنڈیشن. تو ان کا جو پاپولسٹ بیس ہے وہ جو ایروڈ ہو رہا ہے وہ کہیں اور جا رہا ہے، یا وہ بیچارہ نہیں، ہمیں یہ فیل نہیں ہو رہا کہ وہ کہیں کسی دوسرے کے پاس شفٹ ہو رہا ہے، لیکن ہمیں یہ ضرور فیل ہو رہا ہے کہ وہ انڈیفرنٹ ہو رہا ہے. وہ نو رسپانس کے اندر جاتا ہے. وہ یہ کہتا ہے کہ ہم نے لاسٹ ٹائم اس کو ووٹ دیا تھا، ہم کسی اور پارٹی کو ووٹ نہیں دیں گے. لیکن وہ جو ان کی اپوزیشن کی پارٹیز تھیں ان کا جو ہے وہ بڑھ رہا ہے. کے پی کے اندر البتہ ہمیں نظر یہ آ رہا ہے کہ اپوزیشن کی پارٹیز جو ہے دے آر گیننگ. تو یہ جو اس وقت صورتحال ہے اس میں ایک بات امپورٹنٹ یہ ہے کہ عمران خان جس بیانیے پہ جیتے وہ خالی مہنگائی کم کرنے کے بیانیے میں تو نہیں جیتے، وہ جیتے تھے کہ ہم کرپشن کا خاتمہ کریں گے. سب سے بڑا ان کا جو فلیگ شپ تھا وہ یہ تھا، اور تمام حالات واقعات یہ بتا رہے ہیں کہ اس میں کوئی کمی نہیں آئی ہے. اس سے بھی لوگ دل برداشتہ تو ہوتے ہیں. جی ہماری جو ٹریکنگ ریسرچ ہے ہمیں یہی بتا رہی ہے کہ جو سب سے بڑی ڈس اپوائنٹمنٹ ہے، جو مطلب جسے آپ کہتے ہیں کہ مارکیٹنگ از ناٹ دا بیٹل آف پروڈکٹس، دا بیٹل آف پرسیپشنز. تو اگر بیٹل آف پرسیپشنز کے اندر آئے تو کرپشن جو ہے جو ان کے ساتھ ڈس ایسوسیٹیڈ تھی اور ان کو دوسروں کے ساتھ کیا تھا، وہ اب ان کے ساتھ ایسوسیٹیڈ ہے ایز اے گورنمنٹ. ہو سکتا ہے ایز اے پرسنالٹی نہ ہو، لیکن ایز اے گورنمنٹ کے طور پہ جو ہے وہ کرپشن جو ہے وہ ہمیشہ اس کا گراف جو ہے وہ ہر دفعہ سے پہلے زیادہ بڑھ رہا ہے. تقریباً ہم نے جو لاسٹ سروے کیا تھا 72% لوگ کہتے ہیں کہ موجودہ گورنمنٹ میں کرپشن کی پرابلمس ہے. تو گویا کہ عمران خان کی غیر مقبولیت کی ایک بڑی وجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ لوگوں نے یہ ایکسپیکٹ کیا تھا کہ عمران خان کے آنے سے کرپشن میں بہت بڑا فرق پڑے گا. ہر پاکستانی اس کا گواہ ہے کہ اس میں یہ فرق نہیں پڑا، اور یہ لوگوں کی جو ایک طرح سے ان کی جو مایوسی ہے ان کے حوالے سے، ان کی حکومت کے حوالے سے، یہ بہت بڑا کنٹریبیوٹر ہے اس میں. دیکھیں میں آپ کو صرف آپ کو 1 منٹ لیتا ہوں. دیکھیں ہمارا ایک سوال تھا جو ان کا ایک اسٹیٹمنٹ تھا کہ میں برانڈ ہوا، میں کرپٹ نہیں ہوں، تو اس کے ساتھ آپ کتنے % لوگ متفق ہیں؟ تقریباً 42% لوگ ان کے اس بیان سے متفق نہیں تھے کہ ایز اے کرپٹ. لیکن جب ایک سوال ہم یہ پوچھتے ہیں کہ حکومت کی کارکردگی کے حوالے سے آپ پوچھیں کہ کتنی مایوس کن ہے یا بہتر ہے، تو 70% لوگ کہتے ہیں کہ مایوس کن ہے. لیکن جب ہم عمران خان کی حکومت، عمران خان ایز اے وزیر اعظم کی پوچھتے ہیں تو وہ ابھی بھی بہت زیادہ ہے، لیکن وہ 71 سے گر کے 41 42 پہ چلی جاتی ہے، 45 پہ چلی جاتی ہے. اچھا یہ مطلب کہ ڈس سیٹسفیکشن بھی نیچے کی جانب گئی ہے کہ پہلے اگر 45 50 ہوتی تھی وہ گر کے 20 سے 18 ہو گئی. لیکن بہت انٹرسٹنگلی وہ جو تذبذب کی دنیا کے لوگ تھے ان بٹوین، وہ جو ہے وہ ہمیں گریجولی 30-35% کی جانب چلے جاتے ہوئے نظر آتے ہیں، جو کہ اوپر کہتے ہیں کہ انڈیفرنٹ مطلب کہ گورنمنٹ خراب ہے، لیکن عمران خان ایز اے پرسنالٹی، ایز اے پرائم منسٹر کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ وہ انڈیفرنٹ کے فیز کے اندر جا رہے ہیں. یعنی کہ وہ لگاؤ جو ہے وہ اب لا تعلقی میں بدل رہا ہے. جی اس طرح کی نظر آ رہی ہے اس کے اندر. اور یہ مطلب ہے کہ نیا ووٹر، نیا پاکستان کے لحاظ سے بہت سارے لوگ آئے تھے. تو اگر فار ایگزامپل ہم اس پہ، ہمارا کام تو وہ جج کرنا نہیں ہے، تبصرہ کرنا نہیں ہے، لیکن یہ کہ ڈس اپوائنٹمنٹ ہو سکتی ہے کہ نئے ووٹرز اگر ڈس ایسوسیٹ ہوتے ہیں ووٹنگ پروسیس سے، جو کہ کانفیڈنس ہے. ایک اور ہمارا سوال یہ تھا کہ لوگ پارلیمنٹری نظام سے آتے ہیں، صدارتی لوگ پارلیمنٹری نظام پہ کانفیڈنس سے، تو وہ ان کی ڈس اپوائنٹمنٹ جو ہے وہ بڑی ڈس اپوائنٹمنٹ ہوگی ہم سب کے لیے. تھینک یو سو مچ، بہت بہت شکریہ جناب کاشف حفیظ، چیف ایگزیکٹو آفیسر پلس ہمارے ساتھ موجود تھے. امپورٹنٹ بات یہ ہے، ابھی آپ نے کاشف حفیظ صاحب سے سنا، پاکستانی اس بات پہ بھی بہت نالا ہیں کہ کرپشن جو ختم ہونی تھی یا کم ہونی تھی یا واضح طور پہ اس میں فرق ہونا تھا وہ نہیں ہوئی ہے. اس کی